السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی خیریت سے ہوں، ٹھیک ہوں۔ اور جی یہاں پر بس اب میں صبح کا ٹائم ہے اور یہاں پر میں ناشتہ بنا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھ سے رات میں کہا تھا کہ مجھے صبح 9 بجے اٹھا دینا، تو اصل میں میری بھی آنکھ کھلی نہیں، بچوں کی چھٹی ہے اسکول کی، تو اس وجہ سے، ورنہ کل سے بچوں کا اسکول اسٹارٹ ہے، تو آج چھٹی تھی، بچے بھی سو رہے تھے تو میں بھی سو رہی تھی، اور مجھے بالکل بھی میرے ذہن سے نکل گیا کہ مجھے انہیں اٹھانا ہے، میں بالکل بھی بھول گئی تھی۔ تو ان کی آنکھ 10 بجے کھلی اور وہ کہنے لگے کہ تمہیں کوئی فائدہ ہوا بول کر سونے کا، تم اٹھائی نہیں مجھے، 9 بجے دکان کھولنا ہے۔ تو اصل میں دونوں بھائی کی روٹین بنی ہوئی ہے نا کہ ایک جمعے کو یہ فل ڈے بیٹھتے ہیں اور دوسرے جمعے کو چھوٹے والے بھائی فل ڈے بیٹھتے ہیں۔ تو آج جمعہ ہے تو آج ان کی باری تھی فل ڈے بیٹھنے کی، تو اور اصل میں بچے کی اسکول کی چھٹی کی وجہ سے نا مجھے بھی یاد نہیں رہا کہ انہیں اٹھانا ہے۔ اگر ڈیلی اٹھتی ہوں نا تو یاد بھی رہتا ہے، اور بچوں کو اسکول بھیجنے کے بعد پھر سونا بھی نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے پھر انہیں یہ 9 بجے تک آرام سے چلے جاتے ہیں ناشتہ وغیرہ کر کے۔ تو آج لیٹ ہو گیا تو جلدی جلدی یہ اٹھے اور بس فریش ہو کے دکان چلے گئے، تو ناشتہ بھی انہوں نے نہیں کیا، تو یہاں پر میں ان کے لیے سب سے پہلے ناشتہ بنا رہی ہوں، پراٹھا اور آملیٹ بنا رہی ہوں ان کے لیے، تو جلدی سے حارث کے ہاتھ سے بھیجوں گی، دکان ہی یہ ناشتہ کریں گے وہیں پہ۔ اگر جلدی اٹھ جاتی تو پھر یہ گھر پہ ناشتہ کر کے جاتے ہیں آرام سے، تو لیٹ ہونے کی وجہ سے مجھے دکان پر ہی ناشتہ بھیجنا پڑے گا۔ بس یہاں پر میرا ناشتہ پراٹھا وغیرہ بن گیا ہے، بس یہاں پر آملیٹ پیاز وغیرہ میں نے کٹ کر لیا ہے باریک باریک، اور ٹماٹر بھی میں کٹ کر لی ذرا سا، اور یہاں پر بس آملیٹ بناؤں گی جلدی سے۔ اور یہاں پر بس ان کے لیے ناشتہ ریڈی ہو گیا ہے، بس حارث جائیں گے ناشتہ دینے کے لیے بابا کو، پھر آئیں گے، پھر حارث اور بچے سب ناشتہ کریں گے۔ اور میرا بھی بس میں اٹھی ہوں کچن میں لگی ہوئی ہوں، میرا کو فٹر وغیرہ بھی میں نے نہیں دیا، جلدی جلدی بس ناشتے ہی میں لگ گئی، تو میرا کافی رو رہی تھی، تو بس اب میں جلدی سے میرا کو فٹر دوں گی تاکہ وہ تھوڑی چپ ہو جائے، وہ بالکل بھی بہت زیادہ تنگ کرتی ہے، کام کرنے نہیں دیتی ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پر منیرہ جو ہے صبح صبح کام لے کر بیٹھ گئی، رات ہی کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے کام کرنا ہے، میں نے کہا بیٹا ابھی سو جاؤ صبح کر لینا، تو وہ پھر صبح سے یاد آ گیا کہ ماما مجھے کام کرنا ہے، تو میں نے کہا پہلے ناشتہ تو کر لو، کہہ رہی نہیں مجھے کام کرنا، تو میں نے کہا اچھا چلو کر لو، تو وہ بس اپنا کاپی وغیرہ نکال کے بیٹھی ہے، اور حارث نے ناشتہ کر لیا ہے، اور بس منہل نے بھی بس خود ہی ناشتہ کری، میں نے کہا خود سے ناشتہ کرو، ان لوگوں کو کھلانے کے چکر میں نا بہت لیٹ ہو جائے، گھنٹوں گھنٹوں ضائع ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں نے بس بچوں کو ناشتہ وغیرہ کروایا، اور میں نے ناشتہ وغیرہ کروانے کے بعد پھر میں نے بچوں کو کہا کہ بس اب قرآن پاک نکال کر بیٹھو پڑھو، تو اسکول کی چھٹی ہے تو ڈیلی ان لوگ سے کہتی ہوں کہ صبح ناشتہ کے بعد بس قرآن پاک پہ پڑھا کرو اور اس کے بعد کھیلا کرو، تو بچوں کو بولنے سے ہی وہ بیٹھیں گے، ایسے خود سے ہی نہیں بیٹھیں گے بچے، تو بچوں میں یہ عادت بالکل لگانی چاہیے۔ تو ابھی اسکول کی چھٹی ہے تو یہ لوگ صبح پڑھ لیتے ہیں، اور جب اسکول جاتے ہیں تو اس کے بعد مغرب کے بعد میں ان لوگوں کو لے کر بیٹھتی ہوں، تو دن بھر میں ایک بار لازمی قرآن پاک خود بھی پڑھیں اور بچوں سے بھی پڑھوائیں۔ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو بچوں میں جیسی عادت ڈالیں گے نا تو بچے کی ویسے ہی عادت بنتی ہے، تو جب ہم بھی چھوٹے تھے نا تو ماشاءاللہ سے میری امی بھی روزانہ ڈیلی ہی پڑھا کرتی، تو ماشاءاللہ امی کو نا ہم لوگوں کو بولنے کا ضرورت نہیں ہوتا تھا کہ بیٹھو بیٹھو، ماشاءاللہ سے امی کا دیکھا دیکھی نا ہم لوگ خود ہی نکال کر ڈیلی ماشاءاللہ سے ہم لوگ شروع سے روزانہ ہی ڈیلی نماز کے بعد پھر قرآن کی تلاوت لازمی کرتے تھے، تو ماشاءاللہ سے ابھی بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ اپنے بچوں میں بھی یہی عادت ڈالا ہے میں نے کہ قرآن پاک جب پڑھ لیا ہے بچے نے تو ڈیلی ہی قرآن پاک پڑھو۔
گھر کی ماؤں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ بچوں میں کیسی عادت ڈالیں۔ اگر وہ خود بھی 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک پڑھیں گی نا تو یقین مانیں بچے خود بخود ہی انہیں کہنے کی، کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں کہنے کی بالکل بھی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ خود اپنی ماما کو دیکھ کر ہی پڑھ لیتے ہیں، اور بعض بچے کو کہنا پڑتا ہے، تو اگر آپ بچے نہیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں انہیں پڑھنے کے لیے، وہ پڑھتے پڑھتے وہ خود ہی ان کی عادت لگ جائے گی، اور اس طرح بچوں میں شروع سے اس طرح عادت ڈالیں گے نا تو ماشاءاللہ سے وہ بڑے ہو کر بھی انشاءاللہ پڑھتے ہی رہیں گے، ان کی ایک روٹین بن جاتی ہے کہ نہیں یہ مجھے پڑھنا ہے۔ تو آپ 5 وقت کی نماز خود بھی پڑھیں اور قرآن پاک پڑھیں اور بچوں سے بھی کہیں، اس سے گھر میں خیر و برکت بھی ہوتے ہیں۔ تو ہم انسان پریشان کیوں ہوتے ہیں، پریشان حال میں کیوں رہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم قرآن پاک نہیں پڑھتے، بس اللہ سے شکایت لگاتے ہیں کہ یا اللہ ہم پریشان ہیں، اتنی مہنگائی ہے، ہو رہا نہیں ہے، پورا نہیں ہوتا ہے، تو یہ نہیں وہ نہیں۔ تو آپ یقین مانیں آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں، قرآن پاک ڈیلی پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ پاک نا آپ کے تھوڑے سے کمائی میں اتنی برکت ڈال دیتا ہے نا، بہت برکت ڈال دیتا ہے۔ تو بس انسان بس یہ نماز قرآن پڑھتا نہیں ہے، بس دنیاوی کام میں مصروف رہتا ہے اور بس اپنے آپ سے پریشان رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ رمضان المبارک کا مہینہ ہی لے لیں کہ ماشاءاللہ کتنا مبارک مہینہ ہوتا ہے اور کتنا خیر و برکت والا مہینہ ہوتا ہے۔ ہم رمضان میں بھی اتنا ہی کماتے ہیں جتنا کہ عام مہینوں میں کماتے ہیں، تو رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی ماشاءاللہ سے اتنی برکت ہوتی ہے، ہمارے اتنی سی کمائی میں ہر چیز اللہ نے پورا کر دیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نماز پڑھتے ہیں، اس مہینے نماز پڑھتے ہیں، پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں، تو اس لیے ماشاءاللہ سے اللہ پاک ہمارے کمائی میں بھی اتنی برکت ڈال دیتا ہے کہ ہر چیز اس مہینے میں ہم ہر وہ چیز ماشاءاللہ سے ہر چیز کھاتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ہر چیز اتنی نعمتیں دی ہیں ماشاءاللہ سے، ہر چیز انسان کھا پی لیتا ہے، کپڑے وغیرہ کافی ہر کچھ ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح بس اگر ہم عام دنوں میں بھی اسی طرح کرتے رہیں نا تو انشاءاللہ ہم کبھی پریشان نہیں ہوں گے، کبھی پریشان نہیں ہوں گے، لوگ کبھی پریشان ہوں گے نہیں۔ بس دنیاوی کام میں آج کل سب مصروف رہتے ہیں تو اس وجہ سے لوگ پریشان رہتے ہیں، اللہ کو بھول گئے ہیں، بس دنیاوی کام میں مصروف ہوتے ہیں۔ آج سے آپ نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہم 5 وقت کی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت لازمی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چلے جی، آج ہو گئی بہت سی باتیں اور اب ویڈیو میں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں اور آج کی روٹین کے بارے میں، کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا دن بہت ہی بیزی دن ہو جاتا ہے، بہت ہی بیزی دن اور بہت چھوٹا دن ہو جاتا ہے، بالکل صبح سے شام فوراً ہی گزر جاتا ہے۔ تو بس آج میں اٹھی، ناشتہ وغیرہ بنائی اور بس صاف صفائی وغیرہ کری، پورے واش روم وغیرہ کلین کری، اور اس کے بعد آج میں نے کھانے میں تہری بنایا تھا، تو اور وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت مزے کا، بریانی جیسا ہی، بالکل اتنے مزے کی تہری کہ انسان بریانی بھول جائے۔ تو اور یہاں پر میں شام کے لیے یہاں پر پکوڑے بنا رہی ہوں۔ جب بھی ہسبینڈ فل ڈے بیٹھتے ہیں نا شاپ پہ تو ان کے لیے ایسے تو شام میں چائے بسکٹ وغیرہ چلتا ہی ہے، لیکن اسپیشلی جب وہ شاپ پہ ہوتے ہیں نا فل ڈے تو شام کے وقت کچھ نہ کچھ ان کے لیے بنانا ہوتا ہے، تو آج انہوں نے کہا کہ بیسن کے پکوڑے بنا دینا، تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر میں نے بچوں کے لیے بنا لیا ہے، بچے مرچ نہیں کھاتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے تھوڑا سا بچوں کے لیے پہلے بنا لیے، اور اس کے بعد اس میں مرچ ڈالوں گی اور پھر اس کے بعد فرائی کروں گی۔ اور بیسن میں نے آلو بھی ملایا ہے پتلے پتلے کاٹ کر، تو بیسن میں آلو ڈال کر بناؤ نا تو اور اچھا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو چلے جی، جنہوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو وہ کائنڈلی سبسکرائب کر لیں۔ یہ ویڈیو کافی لوگ دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، سبسکرائب کیے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ تو ایک لائک اور سبسکرائب لازمی کر دیا کریں، اور اچھی پیارے پیارے کامنٹ کر کے بھی لازمی بتایا کریں کہ ہماری ویڈیو کیسی لگی آپ کو۔ اور یہاں پر دیکھیں گرما گرم پکوڑے تیار ہیں، مزیدار سا۔ اور یہاں پر ہسبینڈ آئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے، تو پھر میں انہیں گرما گرم پکوڑے دی ہوں اور یہ کھا رہے ہیں مزے لے کر۔ چلے جی، امید کرتی ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کر دیں اور سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔